بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ انتخابی نتائج موصول ہونے کا سلسلہ جاری، آزاد امیدواروں کو واضح برتری حاصل۔ ملکی تاریخ کے سب سے بڑے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار پہلے نمبر پر ہیں۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں صہیونی حکومت کے خلاف مظاہرے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے مختلف شہروں میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف ہونے والے ان مظاہروں کے شرکاء نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم کی شدید مذمت کی اور فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ برطانیہ کی دارالحکومت لندن میں اسکولی طلباء نے ایوان نمائندگان کے سامنے اجتماع کیا اور فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ برطانیہ کی یونیورسٹی کے طلباء نے بھی سڑکوں پر نکل کر فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ انہوں نے فلسطینی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان شہداء کی یاد میں شمعیں جلائیں۔ یمن پر ایک بار پھر امریکی اور برطانوی افواج کا حملہ۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ نے یمن کے مغربی صوبے الحدیدہ کے السلیف کے علاقے راس عیسیٰ پر دوبارہ بمباری کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ کی اس جارحیت میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں ابھی تک رپورٹ موصول نہیں ہوئی۔ امریکہ اور برطانیہ حالیہ دنوں میں یمن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اس جارحیت کا مقصد یمن کی مسلح افواج کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کا جاری محاصرہ ختم کرانے کے لیے یمن کی حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ امریکی وارننگ کے باوجود نیتن یاہو کا رفح میں فوجی آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے اسرائیلی حکام کو جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملے کے خلاف خبردار کرنے کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے اسرائیلی فورسز کو اس شہر میں آپریشن کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے۔ رفح کے علاقے میں جنوبی اور شمالی غزہ سے بے گھر ہونے والے 1.5 ملین سے زائد لوگ جمع ہیں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر رفح میں فوجی کارروائی کی گئی تو وہاں پر بڑے پیمانے پر شہریوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔ حماس کے جنگجوؤں نے مارٹر گولوں سے اسرائیلی کمانڈ سینٹر تباہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈز نے ٹیلی گرام پوسٹ میں کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر میں تل الہوا کے مغرب میں اسرائیلی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا۔ صہیونی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حماس کے عسکری ونگ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا جنہوں نے جنوبی غزہ میں خان یونس میں مغرب میں الحوض کے علاقے میں ایک گھر کے اندر خود کو بند کر رکھا تھا۔ اس آپریشن میں ہلاکتوں کی تعداد کا تعین نہیں ہو سکا۔ امریکی ڈرون حملے میں حزب اللہ کا سینئر کمانڈر ہلاک۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں حزب اللہ کا سینئر کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہلاک حزب اللہ کا کمانڈر امریکی فورسز پر حالیہ ہونے والے حملوں میں براہ راست ملوث تھا۔ امریکی فوج نے مارے گئے کمانڈر کا نام نہیں بتایا، جبکہ کہا گیا ہے کہ حملے میں کسی شہری کی ہلاکت کے اشارے نہیں ملے۔ سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے جو ہماری افواج کے لیے خطرے ہیں۔ دوسری جانب خبرساں ادارے نے سیکیورٹی فورسز کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کا کمانڈر ابو باکر مارا گیا ہے۔ چین پاکستان کا تمام موسموں کا اسٹریٹجک شراکت دار اور فولادی دوست ہے، چین نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ پاکستان میں انتخابات اور دہشت گردی کے واقعات پر چین نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے عام انتخابات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان کا تمام موسموں کا اسٹریٹجک شراکت دار اور فولادی دوست ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے عام انتخابات ہموار، مستحکم اور محفوظ انداز میں ہوں۔ چینی ترجمان نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے حملوں پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں جانی نقصان پر دکھ ہے، لواحقین اور زخمیوں سے ہمدردی ہے۔ حماس کی 135 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے 135 دنوں کے دوران 3 مرحلوں میں جنگ بندی کی تجویز پیش کر دی، تاہم اسرائیل روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس نے غزہ میں 4.5 مہینوں کے سیز فائر کا منصوبہ پیش کر دیا، جس سے 4 مرحلوں میں مکمل جنگ بندی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ حماس نے یہ تجویز ثالثوں امریکہ، قطر اور مصر کو پیش کی تھی، جنہوں نے یہ تجویز اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سامنے رکھی۔ گزشتہ جنگ بندی معاہدے کی طرح اس تجویز میں بھی حماس نے فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے ساتھ غزہ کی تعمیر نو، اسرائیلی افواج کی واپسی اور لاشوں میتوں کا تبادلہ شامل ہے۔ جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے حماس کی جنگ بندی کی تجویز کو فریب قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور حماس کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف ایک بار پھر ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں تقریباً 77% ووٹنگ کی شرح رہی، جس میں صدر الہام علیوف 4,971,000 ووٹ لے کر مسلسل دوسری بار صدر منتخب ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری، غزہ میں مزید 130 اور مغربی کنارے میں 3 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران فائرنگ کر کے 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا، جبکہ غزہ میں بمباری میں 130 افراد شہید ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے شہر تل کرم کے قریب نور شمس پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کے دوران ایک گھر کا گھیراؤ کر کے اندھادھند فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک گھر پر چھاپے کے دوران ایک مسلح شخص نے فوجیوں پر فائرنگ کر دی، جسے جوابی فائرنگ میں ہلاک کر دیا گیا۔ مکمل فتح کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں، نیتن یاہو نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خبردار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم نے امریکی وزیر خارجہ کو واضح کر دیا ہے کہ مکمل فتح کے سوا دوسرا کوئی آپشن نہیں اور ہم فتح کے بہت قریب ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسرائیلی یرغمالی ہمیشہ میرے دماغ میں رہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فوجی دباؤ جاری رکھنا ضروری ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں کسی بھی وقت کارروائی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن جانتے ہیں حل یا تو سفارتی راستے سے نکلے گا یا فوجی ہوگا۔ اس مسئلے کو حل کیے بغیر ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ روس غزہ کے تنازع میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کر رہا ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روسی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بدھ کے روز روس کی یہودی برادری کے رہنماؤں کو بتایا کہ ماسکو نے حماس کے ساتھ اسرائیل کے تنازع میں پھنسے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سفارتی کوششوں میں محض مخصوص نتائج حاصل کر لیے ہیں۔ ایجنسیاں کہتی ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ تبصرہ روس کے چیف اور فیڈریشن آف جیوش کمیونٹیز کے سربراہ کے ساتھ ملاقات میں کیا۔ پوٹن نے کہا کہ روس نے حماس کے سیاسی ونگ کے ساتھ اپنے رابطوں کا استعمال کیا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے پناہ گزین کیمپ میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک پناہ گزین کیمپ پر چھاپے کے دوران 3 فلسطینیوں کو ہلاک کیا، جبکہ امریکی اعلیٰ سفارتکار اینتھنی بلنکن نے خطے کے دورے کے دوران کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے ایک مطلوبہ مشتبہ شخص کو گھر کا گھیراؤ کرنے کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں بند رہیں گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران مکمل سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں کارگو اور پیدل چلنے والوں کے لیے بند رہیں گی۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ بروز جمعہ 9 فروری کو معمول کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ وہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ رکھیں تاکہ ووٹرز کو مکمل تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ پاکستانی کرکٹ کے لیے بری خبر، انڈر 19 ورلڈ کپ پاکستان سیمی فائنل ہار گیا۔ پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ کا سیمی فائنل سنسنی خیز مقابلے کے بعد ہار گیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے آسٹریلیا کو جیت کے لیے 180 رنز کا ہدف دیا۔ آسٹریلیا نے ہدف 5 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔